الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے، جب بندہ کسی اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوتا ہے یا نیا وہ گھر جو تعمیر خود کروانے کے بعد جو ہے وہ وہاں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو جب وہ اپنے گھر مکمل طور پر رہائش پذیر ہو جاتا ہے، تب جو ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جب سے ہم اپنے نئے گھر میں جب رہائش اختیار کی ہے تو وہاں ہمیں کچھ ایسے جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہاں پر موجود ہے، یا جو ہے پھر بیٹھے بیٹھے جو ہے ہم بھائیوں میں آپس میں جو ہے جھگڑا ہو جاتا ہے، یا میاں بیوی کا اچانک جھگڑا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت پچھلے ہمارے گھر میں ایسی نہیں تھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی نئے گھر میں شفٹ ہوں تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی توفیق ہے بکرا دینے کی تو بکرا ذبح کر کے پھر جو ہے آپ اس گھر میں داخل ہوں، یا جو ہے کوئی مرغی وغیرہ ذبح کر کے جو ہے اس کے بعد اس گھر میں داخل ہوں۔ صدقہ تو جو ہے وہ جو مصیبت ہے اور جو وبال ہے اس پر سبقت لے جاتا ہے، تو وہ وبال اور وہ مصیبت جو ہے انسان سے صدقے کی بدولت ٹل جاتی ہے۔ تو اور دوسری جو ہے احادیث مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جہاں بھی آپ پڑاؤ ڈالیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہیں بھی رہائش اختیار کریں یا کہیں پڑاؤ ڈالیں تو یہ کلمات ادا کریں تو انشاءاللہ وہاں سے جن اور شیاطین چلے جائیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ صبح و شام جو ہے آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے گھر کے جو جنات ہیں یا جو ہے شیاطین ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے اس دعا کی، اس کلمات کی بدولت جو ہے وہ آپ کے گھر سے نکل جائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے اپنے گھر میں آپ لوگ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں بلند آواز سے، تقریباً 7 دن تک جو ہے روزانہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ وہ جو ہے کہ کوئی ایسی کیسٹ وغیرہ نہیں چلا دینی ہے، یا کوئی جو ہے ریکارڈنگ نہیں چلا دینی ہے، خود پڑھنا ہے آپ نے۔ خود آپ نے روزانہ جو ہے سورہ بقرہ آپ نے بلند آواز میں پڑھنی ہے 7 دن تک، ایک مرتبہ روزانہ 7 دن تک آپ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی گھر میں برکتیں ہوں گی۔ کیونکہ جب آپ نئے گھر جو ہے رہائش اختیار کرتے ہیں تو اس میں جادو، جنات، نظر بد، ان تمام چیزوں کا جو ہے عمل دخل ضرور ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی شخص آپ کا گھر دیکھنے آتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے گھر پر نظر لگ جاتی ہے، جس کی بدولت جو ہے گھر میں جو ہے مصیبتیں اور لڑائی جھگڑے، بے برکتیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ جو کلمات میں نے پہلے بتائے وہ بھی زبردست ہیں، وہ کلمات پڑھے جائیں، یا جو ہے سورہ بقرہ 7 دن تک جو ہے آپ نے یہ پڑھنی ہے نا بلند آواز میں۔ اور اگر اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے اپنے جو گھر میں ہے نا جتنے کونے ہیں، گھر کے کونے، کمرے کے کونے نہیں، گھر کے کونے جو ہیں وہاں کھڑے ہو کے آپ نے آذان دینی ہے۔ آذان دینی ہے، یہ عمل بھی ہر کونے پہ کھڑے ہو کے آپ نے آذان دینی ہے۔ اگر 4 کونے ہیں، 5 کونے ہیں، وہاں پر جو ہے کھڑے ہو کے آپ نے آذان دینی ہے، کیونکہ آذان دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، انہوں نے فرمان ہے ان کا کہ آذان جب دی جاتی ہے تو جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اتنی دور تک وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے بھی جو ہے وہ آذان دینی ہے، 7 آذانیں دینی ہے، اس کو پانی کے اوپر دم بھی کرنا ہے اور انہی کونوں پہ آپ نے چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ تو یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں جو ہے اس کی آپ کو بہت ساری برکتیں، اور جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کی اس گھر میں جو ہے یہ عمل دخل ان چیزوں کا نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب بھی انسان جو ہے نئے گھر میں جو شفٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو وہاں پر رہائش پذیر جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ جو ہے تنگ کرتے ہیں، یا پھر نظر بد ایسی لگ جاتی ہے کہ انسان کو اس کی بدولت نظر بد کی وجہ سے بھی جو ہے اس گھر میں جو ہے یہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جن کو جو ہے ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود بھی علاج نہیں ہو رہا ہوتا۔ اور دوسرا، جب بھی گھر میں داخل ہوں
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، کیونکہ پھر شیاطین کہتے ہیں یہاں ہماری کوئی جگہ نہیں، یہاں پر جو ہے یہ بسم اللہ شریف پڑھ لی گئی ہے۔ اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ دیا کریں، اگرچہ اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو تو اس کی سلام کرنے کی برکت سے بھی یہ شیاطین جنات جو ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے عمل ہیں جب بھی نئے گھر میں منتقل ہوں، کیونکہ کل بھی میرے پاس ایک مریض آیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہاں نئے گھر میں جب سے منتقل ہوئے ہیں تو مغرب کے ٹائم کھانا کھاتے کھاتے بغیر کسی وجہ کہ ہم بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے بحث شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو میں نے یہ کلمات بتائیں تو انشاءاللہ ان کو بھی انہی کلمات سے فرق پڑے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی وظیفہ کیا جائے کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو ہے وہ جس وجہ سے آپ نے وہ وظیفہ پڑھا ہے تو وہ مراد آپ کو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔